حج کے یہ مبارک دن جو ہیں جاری ہیں، لوگ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں عبادت کا نور جو ہے نا وہ پھیلا ہوا ہے۔ حج کے یہ دن صرف جسم کی عبادت کے نہیں ہوتے بلکہ روح اور ذہن کی صفائی کے بھی ہیں۔ اگر آپ کا دل اور دماغ نیگیٹو خیالات سے بھرا پڑا ہے تو آپ عبادت کا جو لطف ہوتا ہے نا وہ نہیں اٹھا پائیں گے جو ملنا چاہیے۔ جس طرح رمضان میں عبادت کرنا افضل ہے اور حج کے ان دنوں میں بھی عبادت نوافل وغیرہ وظائف وغیرہ پڑھنا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو اپنے نفس اور برے خیالات جو ہمارے دماغ میں آتے ہیں ان کی اصلاح کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر ان مبارک دنوں میں بھی آپ کا ذہن نیگیٹو باتوں، حسد اور پرانی تکلیفوں میں پھنسا ہوا ہے تو آپ اس نور سے محروم رہ جائیں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ان مقدس دنوں میں اپنے دماغ کو نیگیٹیوٹی سے کیسے پاک کریں اور کیسے ایک نئی پازیٹیو زندگی کا آغاز کریں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے اور ہمیشہ تندرستی والی زندگی دے اور زندگی کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک دور کرے۔ یہ جو حج کے خاص دن ہیں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ پاک اس حج کے صدقے اور اس حج کے مبارک دنوں کے صدقے ہماری تمام خواہشات کو اللہ پاک پوری کرے اور تمام دعائیں جو ہیں ہماری دلوں کے اندر وہ اللہ پاک قبول کرے اور اپنی خاص رحمت میں رکھے، آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ خاص ہے۔ چینل پر آ چکے ہیں تو اینڈ تک میرا ساتھ دیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیے گا تاکہ اس میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ رہنمائی لازمی حاصل ہو۔ گھر کی روٹین اور کھانے کی روٹین کے ساتھ آپ کے ساتھ ٹاپک کو شیئر کروں گی۔ آج میں کھانے میں کڑی پکوڑا وہ بنانے والی ہوں۔ یہ کھایا جاتا ہے گرمیوں میں، ورنہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا بنائیں، سبزی کیا بنائیں یا دال کیا بنائیں۔ بچے بھی موڈ بناتے ہیں کھانے میں، تو کڑی پکوڑا جو ہے نا یہ گرمیوں میں اچھی جو ہے نا لگتی ہے، ہنڈیا اور کھانے میں بھی مزیدار ہے۔ تو چلیے ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، ذہن کا صدقہ، مینٹل چیریٹی۔ ہم ان دنوں میں قربانی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، لیکن اس بار ہم کیا کریں گے کہ ذہن کا جو ہے صدقہ دیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ذہن کا جو صدقہ ہے وہ کیسے دیں گے؟ ذہن کا صدقہ ایسے دیں گے کہ اپنے دماغ سے وہ تمام پرانی رنجشیں اور لوگوں کی بڑی باتیں نکال پھینکیں جنہوں نے آپ کو قید کیا ہوا ہے، آپ کو جھنجھوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ آپ اپنے دماغ کے ایسے نیگیٹو تھاٹ سے نکلتے ہی نہیں جن کی وجہ سے جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں یا بڑی بات جو ہے نا بھولتے ہیں تو اس پر احسان نہیں کرتے آپ۔ جب کسی کو معاف کر رہے ہوتے ہیں یا کسی آپ ایسی بات کو بھول جاتے ہیں تو یہ کسی کے اوپر کوئی احسان والی بات نہیں ہوتی بلکہ اپنے ذہن کو سکون دیتے ہیں، اپنے ذہن کو ایسے مینٹلی طور پر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اس مبارک حج کے دنوں میں اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے دماغ کو صاف رکھیں، اس میں سے جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے اپنے دماغ میں وہ سب نکال دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا آپ کے دل میں آ سکے، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو سکے۔ ہم خود سے یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم چینج ہو جائیں گے، ہم بدل جائیں گے، خود کو چینج کریں گے، اپنے مائنڈ کو بدلیں گے، چینج کریں گے، لیکن یہ جو سوچ ہے یہ صرف الفاظ تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ عمل جو ہے نا، عمل جب تک نہیں کریں گے آپ اس بات میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو لفظ جو ہے نا وہ صرف لفظ تک محدود نہ رہیں، اس پر عمل جو ہے نا وہ کریں۔ نمبر 2، ذکر سے تھاٹس ریپلیسمنٹ۔ نیگیٹیوٹی کو نکالنے کا سب سے آسان طریقہ ہے ریپلیسمنٹ، یعنی کہ بدل دینا۔ جب دماغ میں کوئی برا خیال آئے نا کہ میرے ساتھ برا کیوں ہوا یا لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کوئی بھی نیگیٹو سوال یا برا خیال آپ کے دماغ میں آئے تو نیگیٹو کوئی بھی خیال ہو سکتا ہے وہ، تو فوراً اسے آپ چینج کریں، فوراً سے اس کی جگہ
کچھ اور سوچیں، کچھ اور الفاظ منہ سے نکالیں، وہ الفاظ جو آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکیں۔ فوراً سے کہیں سبحان اللہ یا استغفر اللہ، اس سے آپ اس کو فوراً سے خیال کو بدل دیں۔ ان دنوں تکبیرات کی جو ہے نا گونج ہوتی ہے جب حج پہ جاتے ہیں یا ویسے، تو ان دنوں آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی کوئی برا خیال دماغ میں آئے نا، تو آپ سب سے پہلے جو الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، سبحان اللہ یا استغفر اللہ کی تسبیح کر لیں۔ تو یہ صرف زبان سے الفاظ نہ نکالیں، اس کو آپ اپنے روح سے، اپنے دماغ سے، اپنے اٹیچمنٹ کے ساتھ اس کو پڑھیں، بلکہ اپنے دماغ کو یہ یاد دلائیں کہ اللہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ کچھ بھی پڑھیں نا تو وہ آپ دل سے پڑھیں اور یہ سوچیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ بڑا ہے تو آپ کی پریشانیاں یا نیگیٹو تھاٹ جو ہے نا وہ کیا کریں گے، وہ تو بہت چھوٹے ہیں۔ اللہ تو دو جہانوں کا خالق و مالک ہے نا، تو آپ پھر یہ سوچیں جب بھی کچھ پڑھیں، کوئی ذکر کریں نا، تو اس کو دل سے، روح سے اٹیچ کر کے اس کو پڑھیں، صرف منہ سے اسپیڈ سے الفاظ نہ نکالیں۔ آپ تصور کریں کہ جیسے لوگ حج پر اپنا پرانا لباس چینج کرتے ہیں، وہ اتار کر احرام پہنتے ہیں، ویسے ہی آپ اپنے پرانے نیگیٹیوٹی خیالات کو اپنے دماغ سے اتار رہے ہیں۔ آپ نے یہ سوچنا ہے آپ ایک نئے انسان جو ہے نا وہ بن رہے ہیں۔ برے خیالات دراصل جو ہوتے ہیں نا وہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہی ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں۔ ان مبارک راتوں میں، ان مبارک دنوں میں آپ یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ میرے ذہن کو سکون دے اور میری سوچ کو پازیٹیو بنا دے۔ نمبر 3، اسکرین سے دور اور سکون کے قریب رہیں۔ ان دنوں کوشش کریں کہ سوشل میڈیا اور فالتو باتوں یا بحثوں میں نہ پڑیں، اس سے دور رہیں۔ اکثر نیگیٹیوٹی جو لوگوں کی فضول باتوں کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ جتنا وقت آپ اسکرین کو دیتے ہیں اتنا وقت آپ اپنے خود کو دیں اور اپنے رب کو دیں۔ جتنا ہم رمضان المبارک میں اپنی عبادات کا، اپنے نوافل کا، ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں نا، اسی طرح یہ حج کے دن بھی خاص ہوتے ہیں۔ اس میں بھی آپ خاص ذکر اذکار کا، ہر چیز کا خیال رکھا کریں۔ آپ خود ہی دیکھیں گے کہ 2-3 دن میں آپ کا جو سٹریس لیول ہے وہ کم ہوتا ہے۔ حج کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان گناہوں اور بری عادتوں سے پاک ہو کر ایسے لوٹے جیسے ایک نیا پیدا ہونے والا بچہ۔ تو کیوں نہ ہم بھی اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی سوچ کو نیا بنائیں۔ تو حج کے ان خاص دنوں کو ضائع مت کیجیے گا۔ ہر لمحہ، ہر پل اپنے رب سے جڑے رہیں اور اپنی فیملیز کے لیے، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہم پر اپنی خاص رحمت کرے اور ہماری خاص بخشش و مغفرت فرمائے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ خاص بخشش کرے، مغفرت فرمائے، اور ہم سب کی بھی۔ اور جو حج پر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے حج کو قبول کرے، اور ہم سب کو جو نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنے وسائل، اتنی استاد اور اتنا پیدا کر دے، ہمارے لیے بھی سبب بنا دے کہ ہم بھی وہاں پر جا سکیں، خانہ کعبہ کو دیکھ سکیں اور مدینہ منورہ کو بھی دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے نصیبوں میں کرے، آمین۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں مجھے سبحان اللہ لکھیے اور لائک کیجیے اور اپنے پیاروں، اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، ہمیشہ پازیٹیو رہیں۔ مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ آپ سب کے لیے بھی میں خاص دعا کروں گی انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔